سو سوسائٹی میں اس طرح کا ڈیوائڈ تو ہے نہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ہماری طرح 72-73 فرقے باقاعدہ نظر آئیں گے، اس طرح کا وہاں پہ ماڈل نہیں. 9 ڈویژنوں کو آپ صوبے میں تبدیل کر، یہ آئیڈیلی بتا رہا ہوں. تو آپ کا اسٹرکچر کتنا، ہاں ہیجیمنی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ سر کسی کو تو شروع کرنا ہوگا. تو ہم اس وقت پاپولسٹ ٹائم لائن میں جی رہے ہیں، اور ایک ایرا ایسا بن گیا کہ پاپولسٹ ایرا ہے. اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پاپولرزم کو ایک فرقہ فروغ دیتا ہے. فرقے سے مراد میری گروہ. پاکستان از دا 5th لارجسٹ نیشن آف دا ورلڈ. آپ اس کو جغرافیکلی نہ دیکھیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب دنیا میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نا کچھ ہڈن فورسز جو ہیں وہ ہر وقت کوئی ڈائلاگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کر کے کچھ پیغامات کی ترسیل ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کے ایکچوئل ڈیزائن کے اندر اگر کوئی خاص کمی ہے تو ہم وار فیئر سے اس طرح نہیں گزرے پچھلے 70-80 سال سے. ہم نے صحیح. سر آپ پاک ایران تعلقات کے حوالے سے بک بھی لکھ رہے ہیں. جی ہاں. تو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں 100%، اور ان کے کیا ریزلٹس آ سکتے ہیں 100%. اور اس وقت کیا صورت ہے؟ بالکل صحیح. یہ بڑے درد سے میں کتاب لکھ رہا ہوں جی. اوپن سیکرٹ والی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی لکھتے وقت بھی ایک تحریک بھی ملے گی اس بات سے جب لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. پاک ایران ریلیشن شپ ایک ایسے ریلیشنز ہیں کہ آئی فائنڈ مائی سیلف فارچونیٹ ون. میں ون آف دوز فارچونیٹس میں سے ہوں اس دھرتی کے 18 کروڑ 25 کروڑ 26 کروڑ عوام میں سے، کہ وہ چنندہ لوگ یا وہ چنیدہ لوگ جو کہ ہنڈریڈس میں بھی نہیں ہوں گے، ایون 50-60 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک میں بیٹھا ہوں آپ سر کے ساتھ، کہ میں نے 31 ایئرس اسپینڈ کیے ود ایرانینز، ود پاکستانی ایڈمنسٹریشن، سارا دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلاز ہیں، جو چیلنجز ہیں، اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہیں، اس کی سارے ہی بات کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپرچونیٹیز ہماری لائف ٹائم میں پوری ہوں گی، یا حضرت صاحب آپ کی لائف ٹائم میں، یا اس سے آگے ہماری نسلوں کی لائف ٹائم میں کیا وہ کوئی گیم چینجر کے طور پر ہم دیکھ سکیں گے؟ اس میں جو آبسٹیکلز ہیں میں نے کم از کم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا، اور میں اس کو ایک ڈپلومیٹک فلیئر کہوں گا. سر ایک سوال یہ جی کہ جو ایران کا ماڈل ہے پولیٹیکل، وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، کیا پاکستان کو بھی ایسا ماڈل اپنانا چاہیے؟ اچھا ٹوٹلی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، ہونا بھی چاہیے تھا. ایران کیونکہ میں نے بھی اس پہ کیا، آپ نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اس میں یہ ڈیموکریٹ کی فیلئر بہت زبردست. اس میں سر عرض یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک تھیوکریٹک ماڈل ہے، ایوری بڈی نوز دیٹ، اور وہ ایک خاص قسم کا سیکٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں. مجھے وہی دکھانا ہوگا. 92-93% پر شیعہ جو پاپولیشن ہے شیعہ مسلمان کی، وہ ان کے کنٹری میں. اچھا اب ایسے صورتحال میں جو ان کا ریپبلکن، اسلامک ریپبلکن کا جو ماڈل ہے، ولایت فقیہ پر بیسڈ کرتا ہے اور تھیولوجیکل بیسڈ کرتا ہے، یعنی کہ پورا علماء اور کلیرکس پر بیسڈ کرتا ہے. اس کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس مل گئی ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر. سو سوسائٹی میں اس طرح کا ڈیوائڈ تو ہے نہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ہماری طرح 72-73 فرقے باقاعدہ نظر آئیں گے، اس طرح کا وہاں پہ ماڈل. ہمارے پاس تو تقسیم در تقسیم. مثلا میں اس کے اپنی طرف بھی آتے ہیں نا جی، ان سے نکل کر ہمارے یہاں فیلور کیا ہو رہا ہے سر؟ میں 44 کا ہو گیا، پنجاب ہے اور لاہور اس کا کیپٹل تھا، لاہور اس کا کیپٹل ہے، اور میں اب الحمدللہ اگر وقت نے اجازت دی تو 50 کی طرف جا رہا ہوں، یعنی نصف صدی کے قصے کی طرف جا رہا ہوں. نصف صدی کے قصے میں لاہور دارالخلافہ ہے. ذرا غور کریں، میں چیلنج نہیں کر رہا. اور رحیم یار خان اور بہاولپور کا ایک بندہ بھی سول سیکریٹریٹ کے اندر آ رہا ہوتا ہے اپنی درخواست لے کے. ایزنٹ دس فیئر؟ آپ سمجھتے ہیں میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، ان ساری چیزوں میں مانتا ہوں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ ایرانین ماڈل سے اور کوئی چیز نہ اٹھائیں. ان کا جو صوبے کا ماڈل ہے، جو اسٹیٹ کا ماڈل ہے، اس وقت وہاں پہ 40+ یا 50 کے قریب اس وقت اسٹیٹس بن گئی. اسٹیٹ وہ جس کو کہتے ہیں دیٹ از ایکچولی صوبہ، آپ کے صوبے کے برابر. اس کا سیدھا ماڈل ہے. آپ کے پاس کتنی ڈویژنیں ہیں پنجاب کی؟ 9 ڈویژنیں میرے خیال. 9 ڈویژنوں کو آپ صوبے میں تبدیل کر، یہ آئیڈیلی بتا رہا ہوں. تو آپ کا اسٹرکچر کتنا، ہاں ہیجیمنی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ سر کسی کو تو شروع کرنا ہوگا. تو اگر کہیں سے ماڈل کا آغاز ہو جائے تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ سردردیاں کم ہو جائیں گی؟ مطلب لاہور ڈویژن ایک صوبہ قرار پا جائے تو سر کمال ہے. میں کہتا ہوں کہ لاہور ڈویژن پہلا پانے والی بات، انتظامی لحاظ سے بھی اور باقی لحاظ سے بھی ہر اعتبار سے سر بہت بہتر ہو جائے گا. کئی خاندانوں کو چانس مل جائے گا، کئی بچوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، بہت سارے نئے پولیٹیشینز ایمرج کریں گے. بڑا اچھا ایک ماڈل ہو. سر ٹرمپ صاحب نے کامیابی حاصل کی ہے امریکہ میں، وہ پہلے بھی صدر رہے ہیں، تو اب بھی ماشاءاللہ کافی شغل میلہ ہونے والا ہے.
تو آپ ان کی کامیابی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ اوور آل خطے پہ کیا صورتحال پڑے گی؟ اپنی جو مڈل ایسٹ میں فلسطین کا ایشو ہے, اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, اور ان کے جو وزراء آ رہے ہیں مختلف, ان کے حوالے سے آپ ساری صورتحال کا جنوری میں انہوں نے حلف اٹھانا 20 جنوری. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے وہ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو گلوبل ولیج کی بات ہوتی تھی نا, جو آپ میں 10-15 سال سے سن رہے تھے کہ گلوبل ولیج, ہم ایگزیکٹلی گلوبل ولیج میں جا چکے ہوئے ہیں. اور جو عوام کی ایک طرف کی ٹینڈنسی وہ پورے ورلڈ کی ایک قسم کی ٹینڈنسی بن جاتی ہے. تو ہم اس وقت پاپولسٹ ٹائم لائن میں جی رہے ہیں, اور ایک ایرا ایسا بن گیا کہ پاپولسٹ ایرا ہے. اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پاپولرزم کو ایک کوئی فرقہ فروغ دیتا ہے. فرقے سے مراد میری گروہ, وہ گروہ جو ہے وہ مقبولیت کا راگ لاپتا ہے, اور پھر وہ جس بھی مقبولیت پہ بیٹھ جائے اس کے پیچھے گڈ اور بیڈ نو بڈی نوز, آپ اس کو کسی بھی تناظر میں سمجھ, اور لوگ اس کے پیچھے نہ ایک بھیڑ بکریوں کی طرح لگ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے نریندر مودی بھی وہی ماڈیول ہے, اور ہمارے پاکستان میں بھی ایک خاص قسم کے ماڈیول کو, مطلب ہمارے پاس بھی ٹرمپ ہے. نہیں, میں اس طرح نہیں جاؤں گا, میں تو موجودہ حکومت کو ہی بہتر سمجھتا ہوں. لیکن اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح بھی لوگ لگے ہوئے ہیں, یا جتنی بھی وہ تعداد ہے, میں اس پہ تو کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ تعداد کتنی, لیکن جتنی بھی وہ تعداد ہے وہ بڑی کلٹ ہے. اور وہ کلٹ آپ کو مودی سرکار میں بھی نظر آئے گا. حالانکہ ہندتوا میں تو اس طرح کا کوئی پریچنگ کا ماڈیول بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہندتوا میں بڑے سخت ہو گئے ہیں. ہم یہاں پر جو ہیں, جو بھی ہیں ہمارے کلٹ جس تعداد کے, وہ ایک بڑے سخت ہیں. وہ عقیدتاً جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا, کبھی مرشد کہہ دیتے ہیں, مرشد تو پاویں آپ نہ پتہ ہے کہ ارشاد بھی ہے کوئی, تو یہ چیزیں ہیں. پھر ٹرمپ بھی ایسے ہی, اب دیکھیں نا, بڑا لاؤبالی سا جو ورڈ ہے اردو کا, یہ لگتا ہے کہ ایک لاؤبالی سی طبیعت ہے ٹرمپ کی, اور لاؤبالی سی طبیعت کسی اور شخصیت کی بھی ہے. میں نہیں اس خاص فرقے سے ڈرتا, تو وہ لاؤبالی سی طبیعت, لاؤبالی سے جو لوگ ہیں نا 2-3 پورے ورلڈ کے, دیکھیں نا امپورٹنٹ کنٹریز ہوتی ہیں. پاکستان از دا 5th لارجسٹ نیشن آف دا ورلڈ. آپ اس کو جغرافیکلی نہ دیکھیں, پاپولیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ 5th لارجسٹ, یعنی دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے. انڈیا دنیا کا پہلے نمبر کا ملک ہے. تو انڈیا میں کیا چل رہا ہے, 5ویں نمبر کے ملک میں کیا چل رہا ہے, اور امریکہ میں آپ دیکھ لیں, یہ بھی آبادی کے اعتبار سے دنیا کے مطلب 3رے 4تھے 5ویں کنٹری میں پاکستان سے اوپر ہی فال کرتا ہے. تو وہاں پر کیا حالات ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں بھی یہی ایک پاپولسٹ موو اور وہ سارا. تو میں تو ذاتی طور پہ تو اس کو کوئی بہت کہہ لیں کہ کوئی مدبر, یا کہہ لیں کہ کوئی بہت ڈیپ آدمی کے طور پہ نہیں دیکھتا. بس ٹھیک ہے, ایک ایز اے سپورٹ. یہ تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل نے نا سیز فائر کیا ہے اور رضامند ہو گئے ہیں سیز فائر پہ. تو کیا جو اسرائیل اور فلسطین میں چیزیں چل رہی ہیں, بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے, 2 سال 1.5 سال ہو گئے, تو اس میں بھی کچھ سیز فائر ہونے کے چانسز ہیں؟ کیا دنیا کو ہوش آئے گا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کس میں سیز فائر ہوا ہے آپ کہہ رہے تھے پہلے؟ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک سیز فائر ہونے والا ہے, یا ہو گیا, ہو رہا ہے, خبر دی آج. ٹھیک ہے. نہیں تو یہ سیز فائر کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب دنیا میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نا کچھ ہڈن فورسز جو ہیں وہ ہر وقت کوئی ڈائلاگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قطر کا ڈائلاگ ماڈیول ہے یہ کہیں نہ کہیں سکسیزفل ثابت ہو رہا ہے, چونکہ قطر پچھلے 1-2 ڈیکیڈز میں بہت اچھے ایک ایمرج کیا ہے ایز اے بالکل انہوں نے میڈیوکر کا رول پلے کیا ہے اور میڈیشن کا رول پلے کیا. تو ان کو میڈیشن رول سے میرے خیال سے ان کی کوئی اکنامکس بھی جڑی ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں حماس کا یا حزب اللہ کا بھی جو بھی جتنا ہے وہ چونکہ ابراہیمک ایک ڈیڈ ہوئی ہے خلیجی کنٹریز میں, گلف کنٹریز میں, تو وہ اسرائیل کے ماڈل کے بھی قریب ہیں. تو وہ اس طرح کر کے نا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بیک ڈور چینل سے اسی طرح کی میڈیشن کے ذریعے, اور ایون جو وہ آپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو میزائل اٹیکس کے درمیان کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ انڈر دا کارپیٹ کیا چل رہا تھا یا سم تھنگ, وہ بھی کچھ ایسے کنٹریز رہتے ہیں. میں نیم آؤٹ نہیں کرتا چونکہ سارے ہمارے دوست ہیں, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اسٹڈی کریں گے کہ کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کے ہی دوست ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کر کے کچھ پیغامات کی ترسیل ہو جاتی ہے کسی نہ کسی تناظر میں. سر ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہی رہے تو بہتر ہے. اللہ خیر رکھے, امن تو رہنا چاہیے ہمیں. عاشق ہاں بڑا نقصان ہوا ہے جی, بڑی نسلوں کا نقصان ہوا ہے, بڑا جینوسائڈ ہوا ہے, اور ہم اس کو افورڈ تو نہیں کرتے. بٹ یہ ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں, میں حالانکہ بڑا پرامن انسان ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات امن کے قیام کے لیے بھی قوموں کو اور افراد کو بھی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں. جیسے ہمیں اپنی زندگی میں بھی اگر کسی میں کوئی سیلری انکریزمنٹ کرنی یا تو کہ درویش ہو جائے, تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے نخرے دکھانے پڑتے ہیں. بعض اوقات ڈرامائی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, نورا کشتیاں ہو جاتی ہیں, صرف اس کے کہ یار سیلری
ودانی یا سمتھنگ. اس تو ایک جنگ کی کیفیت کیا اللہ تللے لینے پڑتے ہیں, لڑائی آپا داپی رہتی ہے. تو اسی طرح دنیا میں کچھ اپنی مطلب آپ نے اسپیس گین کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا ضرور مصروف رکھنا پڑتا ہے اور کھینچا تانی کرنی پڑتی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس لیول کا جینوسائڈ ہو, لیکن بہرحال وار فیئرز قوموں کو بناتی. مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کے ایکچوئل ڈیزائن کے اندر اگر کوئی خاص کمی ہے تو ہم وار فیئر سے اس طرح نہیں گزرے پچھلے 70-80 سال سے. ہم نے نہیں